تصویر میں امریکہ کی سڑک پر گھومتی یہ لڑکی حقیقت میں کون ہے؟ پاکستان کے ایک سیاسی خاندان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ یہ سب جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، سکرین پر لڑکیوں جیسا برہنہ لباس پہن کر امریکہ کی سڑکوں پر گھومنے والا یہ شخص ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے۔ جی ہاں ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا، مرتضی بھٹو کا بیٹا، جو ڈریگ کوئین کی شکل اختیار کر کے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے امریکہ کی سڑکوں پر عورتوں کی لباس پہن کر نیم برہنہ حالت میں پھر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے بارے میں حیران کن باتیں بتانے والے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر حقیقت میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا اکلوتا پوتا ہے اور پھر مرتضی بھٹو کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب مرتضی بھٹو کو قتل کیا گیا تو ان کی وائف غنیمہ بھٹو اپنے دونوں بچوں فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کافی عرصہ سے سین فرانسسکو USA میں رہائش پذیر ہیں اور ڈریگ کوئین پرفارمر آرٹسٹ ہیں۔ ڈریگ کوئین پرفارمنگ آرٹ کی ایک قسم ہے جس میں مرد حضرات اپنی مردانہ وجاہت کو ختم کیے بغیر پرفارمنس کے لیے عورتوں کا میک اپ کرتے ہیں اور عورتوں کی عادات اپنا لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک بڑے خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے خاندان کی سیاسی وراثت نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میرے والد، میرے دادا، میری پھپھو اور میرے چچا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تمام افراد مجھے بہت زیادہ عزیز تھے اور میں ان کی قربانی کو سراہتا ہوں، لیکن ہر وقت شہادت کی امید ہی کیوں کی جائے؟ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جا کر وہاں کی سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے تو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا کہنا تھا کہ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالوں؟ پاکستان کی موروثی سیاست کے لیڈرز کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی لے کر مریں گے جو ان کے کارکن ہیں۔ مجھے یہ پسند نہیں، اسی لیے میں نے آرٹس کو اپنی سیاسی آواز بنایا، کیونکہ ایک آرٹسٹ اپنے فن سے ہی بدلاؤ لا سکتا ہے۔ میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جس کی سیاسی تربیت ہوئی ہے۔ میں کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسا فنکار ہوں جس کا فن سیاسی ہے۔ میرے نزدیک یہ زیادہ آزادی دینے والا کام ہے اور خدمت کا بہتر طریقہ ہے۔ میں سندھی ہوں اور میری پرورش سندھ میں ہوئی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، اور میں سندھ کلچر اور آرٹ کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں صوفیزم سے بہت متاثر ہوں۔ میں اپنے آرٹ میں سندھ کی ثقافتی رلی کو استعمال کرتا ہوں۔ اس کی خوبصورتی اور رنگ ہماری شناخت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ان سے ڈریگ کوئین کا پوچھا گیا تو ذوالفقار کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے آرٹ پرفارمنس کا آغاز ڈریگ کوئین سے ہی کیا تھا، اور ڈریگ کوئین کا پرفارمنگ آرٹ بہت وسیع ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں لگتی۔ لیکن اب میں خود کو ڈریگ کوئین نہیں کہتا، میں اس سے کافی آگے آ چکا ہوں۔ میں ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں اور میں ڈریگ کو اپنی پرفارمنس میں استعمال کرتا ہوں۔ جب ذوالفقار سے پاکستان آ کر اپنی موروثی سیاست کو سنبھال کر اپنے والد کے خواب کے لیے لڑنے کے بارے میں پوچھا گیا تو ذوالفقار کا کہنا تھا کہ میں کسی کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، پاکستان کو اپنے مسائل کے لیے خود لڑنا ہے، اور پاکستان کو کسی بھی موروثی سیاست اور موروثی لیڈر کی کوئی ضرورت نہیں۔
پاکستان میں وہ ہمت ہے کہ وہ کسی بھی موروثی سیاست کے بغیر اپنے مسائل کے لیے لڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو ضرورت نہیں کہ کوئی شخص ان کے لیے کھڑا ہو اور لڑے۔ پاکستان اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ میں پاکستان آ کر شہادت نہیں لینا چاہتا، میں اپنی سوچ اور اپنے آرٹ سے ہی سیاسی جدوجہد کرتا رہوں گا۔